من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشکرون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، قربانی کے احکام اور قربانی کے متعلق ذکر قرآن پاک کی آیتوں میں جہاں آیا ہے وہ اس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ دو آیات کی تفسیر پچھلے ہفتے ہو گئی تھی، اب اس سے متعلق تیسری آیت کی تفسیر ہے۔ ترجمہ سنیے، اسی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور قربانی کے اونٹ کو ہم نے تمہارے واسطے اللہ کے قابل تعظیم احکام میں سے بنایا ہے۔ البدن، یہ قربانی کے اونٹ کو بھی بدنہ کہا جاتا ہے، اور قربانی کی گائے کو بھی، کٹڑے کو بھی بدنہ کہا جاتا ہے۔ قربانی اگرچہ بکری اور بھیڑ کی بھی ہوتی ہے لیکن ان کو بدنہ نہیں کہا جاتا۔ یہاں پر خاص طور سے اونٹ کا ذکر کیا ہے، اس واسطے کہ آگے اس سے متعلق جو ذکر آ رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں خاص اونٹ کا ذکر ہے۔ تو اگرچہ قربانی کا جانور بکری اور بھیڑ بھی ہے، اور قربانی کا جانور گائے بھینس بھی ہے، اور قربانی کا جانور اونٹ بھی ہے، لیکن اونٹ ایک ڈیل ڈول کے اعتبار سے اور اپنے جسم و وجود کے اعتبار سے عظیم الجثہ جانور ہے، خاص طور سے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ یہ ہے بات، اور اس کو اللہ کے قابل تعظیم احکام میں سے بیان کیا۔ دیکھو، شعائر، آپ حضرات تقریباً زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے، یہ جمع ہے، اور اس کا ایک آتا ہے شعیرہ۔ شعیرہ اس احکام کو کہتے ہیں، اس حکم کو کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعظیم کی جاتی ہے، اور جو مخصوص نشانی اور مخصوص پہچان ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے کہ کسی ملک کا جھنڈا، کہ وہ اپنی ذات میں اگرچہ ایک معمولی سا کپڑا اور ایک معمولی سی لکڑی ہوتی ہے لیکن اس کی تعظیم بہت کی جاتی ہے، اور وہ کسی ملک کا مخصوص نشان بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی قربانی کے جانور جو ہیں یہ سب کے سب قابل تعظیم ہیں، اس واسطے کہ یہ اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے قربان ہوں گے۔ اگرچہ قربانی تمام مذاہب میں ہے لیکن وہ مخصوص قسم کی قربانی جو اسلام میں کی جاتی ہے، جیسے کہ 10ویں تاریخ کو، ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو، 11ویں تاریخ کو، 12ویں تاریخ کو، اور صرف انہی مخصوص جانوروں پر کی جاتی ہے جن میں بہت ساری قید ہیں کہ وہ عیب دار نہ ہو، 2 سال کا ہو وغیرہ۔ تو یہ مخصوص اسلام کا حکم ہے، کسی دوسرے حکم میں، کسی دوسرے مذہب میں اس طریقے سے قربانی نہیں کی جاتی۔ یہ 2 چیز جو میں نے بتائی ہیں نا، ان کا فرق سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ قربانی تو ہے تمام مذاہب میں، وہ کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، لیکن 10ویں تاریخ کو، ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو، اور 2 سال کے گٹھڑے پر، 5 سال کے اونٹ پر، 1 سال کے بکرے پر، تو اس طرح کی جو ہے یہ خاص اسلام کا حکم ہے جو دوسرے مذہبوں میں نہیں پایا جاتا۔ اس لیے مخصوص پہچان ہے، اسلام کی مخصوص پہچان ہے،
مسلمانوں کی۔ یہ بات یہاں تک ہو گئی۔ یہاں پر اور تو کوئی خاص بات نہیں کہنے کی، بس دو باتیں یہاں سے بتانے کی ہیں کہ اونٹ بھی اور گائیں بھی، ان دونوں کی قربانی کرنا درست ہے، اور افضل اونٹ کی قربانی ہے، اس کا یہاں اسی لیے ذکر فرمایا ہے۔ یہ ہے پھر اونٹ کی قربانی ہمارے اس ملک میں منع کر رکھی ہے، پابندی لگا رکھی ہے۔ اسی طریقے سے گائے کی قربانی پر بھی یہاں پابندی لگا رکھی ہے۔ تو خیر اونٹ کی قربانی کرنے سے بھی بچا جاوے اور گائے کی قربانی کرنے سے بھی بچا جائے، تاکہ سب چین سکون سے بھی رہے، اپنی بھی عزت محفوظ رہے، اس وجہ ہے۔ ورنہ اونٹ کی قربانی بھی جائز ہے اور گائے کی قربانی بھی جائز ہے، یہ بات ہے۔ اب یہاں ایک دوسری بات ہے، وہ جو بات ہے کہ بھائی بکرے کی قربانی افضل ہے یا اونٹ کی قربانی افضل ہے، اور بکرے کی قربانی افضل ہے، کٹڑے کی قربانی افضل ہے، یہ ہے۔ تو دیکھو اس میں کچھ احکام حالات کے تحت ہوتے ہیں۔ ہم ایسے علاقے میں ہیں، ایسی جگہ میں ہیں جہاں گوشت کی کمی ہے اور غریبوں کی تعداد زیادہ ہے، تو یہاں پر ایسے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے جس میں گوشت زیادہ نکلے اور زیادہ سے زیادہ غریبوں تک وہ پہنچ سکے، یہ ہے۔ اور اگر ہم ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر گوشت کی بڑی فراوانی ہے، یہ تو یہاں پر ایسے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے جس کا گوشت رغبت سے کھاتے ہوں، تاکہ وہ بیکار نہ جائے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہو گئی کہ ظاہر بات ہے کہ آدمی خلوص کے ساتھ جتنا زیادہ پیسہ خرچ کرے گا اتنا ہی زیادہ ثواب بھی ملے گا، یہ ہے۔ اپنی بڑائی ظاہر کرنا تو مقصود نہ ہو، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے ساتھ، لہذا اگر کوئی شخص 30,000 کا 40,000 کا بکرا کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا ثواب اس کو زیادہ ملے گا، بجائے اس کے کہ وہ 6,000 7,000 8,000 کا ایک کٹڑے کا حصہ کرتا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں اور یہ دونوں مسئلے آپ کے سامنے آئے، یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ لکم فیہا خیر، اس قربانی میں تمہارے واسطے خیر ہے، اس قربانی میں تمہارے واسطے نفع ہے، اس میں بہت سارے نفع ہیں۔ پہلی بات، جو آدمی کا ذہن، عقل مند آدمی کا ذہن خود سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس ذات کے نام پر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، وہ ذات کتنی بلند مرتبہ ہے، کتنی عظیم الشان ہے، یہ ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مخلوق کو خالق کے نام پر قربان کیا گیا ہے، پیدا کرنے والے کے نام پر اس کو قربان کیا ہے جو اس نے پیدا کی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس سے قربانی کرنے والوں کے دماغ میں اور ہر مسلمان کے دماغ میں، بلکہ ہر انسان کے دماغ میں اللہ کی عظمت بیٹھتی ہے، ایک خیر تو ہے یہ۔ اس کے بعد پھر دنیاوی خیر ہے اور اخروی خیر ہے۔ دنیاوی خیر تو ظاہر ہے، ہاں اگرچہ آج کل ماشاءاللہ لوگوں کے پاس خوب پیسہ ہے، روزانہ مرغا، بکرا، کٹڑا جو بھی انہیں پسند ہے روزانہ کھاتے ہیں، لیکن بہرحال اتنی فراوانی کے ساتھ کوئی نہیں کھاتا جتنی فراوانی میں اللہ کے ان 3 دنوں میں یا 4 دنوں میں اللہ کی دعوت کے دنوں میں کھایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک خیر ہے۔ اور
ٹھیک ہے 100% تو کہیں مالدار ہے نہیں، کسی ملک میں نہیں، کسی علاقے میں نہیں، کسی جگہ میں نہیں، اب تک تو ہے نہیں۔ ہم جو حالات پڑھتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، چاہے 20% ہوں، چاہے 30% ہوں، چاہے کم زیادہ جو بھی کچھ ہو، بہرحال وہ لوگ جو ترستے ہیں ان کو بھی گوشت ان دنوں میں مل جاتا ہے۔ ایک خیر تو ہوئی یہ۔ اس کے علاوہ خیر کا اگر سلسلہ آپ سوچیں تو بہت دور تک پہنچتا ہے۔ کتنے غریب ہیں جو بکرے پالتے ہیں اور اسی نیت سے پالتے ہیں کہ بقرعید پہ اچھے پیسوں میں بک جاوے گا، اچھے پیسوں میں بک جاوے گا، تو آپ سمجھ لیجیے گا کتنے لوگوں کے لیے روزگار ہے اس میں۔ اور مان لو تھوڑی دیر کے واسطے اگر بقرعید میں بکرا ذبح نہ کیا جاوے تو کون پالے گا؟ کوئی نہیں پالے گا، نہ وہ اتنے اچھے داموں میں بکے گا، نہ اسے کوئی پالے گا۔ تو کتنے لوگوں کے واسطے روزگار ہوا۔ پھر اس سے جو کچھ جڑا ہوا ہے، کہاں تک جڑا ہوا ہے؟ کوئی بیچتا ہے تو کوئی خریدتا ہے، اور کوئی پالتا ہے، اور کوئی کاٹتا ہے، اور کوئی کھال کا متمنی ہے، کوئی پیٹنے کا متمنی ہے، کوئی ہڈی کا۔ تو اس طریقے سے اتنا کاروبار ہے اور کتنا نفع ہے انسانوں کے واسطے۔ یہ دنیاوی خیر ہوگی۔ اب آئی اخروی خیر۔ اور میرے پیارے بھائیوں، جب غور کرتے ہیں ہم، اور اگر اللہ ہمیں ایسا دل دماغ دے دے اور ایسا ہمیں ایسے ذہن دے دے، تو پھر تو یہی سمجھیں گے ہم کہ خیر تو بس آخرت ہی کی خیر ہے۔ دیکھو، پہلے تو میں آپ سے ایک سوال کروں اور آپ اس کا جواب ذہن میں سوچیں۔ جب آدمی کو ہتھکڑی لگی ہوئی ہو تو اس کا سب سے پہلے اس وقت کیا سوال ہے؟ اس کی کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے؟ میری ہتھکڑی کھل جائے۔ اب تھوڑا سا آپ اس سے آگے چلیے۔ جس کو عمر قید کی سزا ہو گئی ہو، اس کی سب سے بڑی چاہت، سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ اس کی سزا معاف ہو جاوے اور وہ جیل کی کوٹڑی سے نکل کر اپنے گھر آ جائے۔ اب اور تھوڑا سا آگے چلیے۔ جس شخص کو موت کی سزا ہو گئی ہو اور وہ کال کوٹڑی میں بند ہو، اس کی اب تمنا کیا ہوگی؟ ظاہر بات ہے کہ اس کی تمنا اور کچھ نہیں ہے، اس کی تمنا صرف یہ ہے کہ میری سزائے موت معاف ہو جاوے اور میں اپنے گھر اپنے بچوں میں چلا جاؤں۔ یہی ہے نا بھائی؟ ہاں، یہی بات ہے۔ تو دیکھو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، یعنی اس کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھو کتنی بڑی خیر ہے، کتنی بڑی خیر ہے۔ یہ تو ہے ہی، اور اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، سب کا تعلق ہے اسی سے، مغفرت سے ہی۔ حدیث پاک میں ایک قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہو گئے۔ اب جنت میں جانے کے واسطے ضروری ہے کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جاوے۔ اب کم سے کم ایک نیکی ہو جس سے نیکیوں کا پلڑا جھکے۔ اللہ نے کہا، جا بھائی ایک نیکی لیا تو کہیں سے، تیرے نیکیوں کا پلڑا جھک جاوے گا، ہم تجھے جنت میں بھیج دیں گے۔ اب وہ حدیث پاک میں آتا کہ وہ گھومتا ہے، پھرتا ہے، ماں باپ، بہن، بھائی، بیوی، بچے، دوست، احباب سب سنبھالتا ہے، لیکن کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو دیکھو، ترازو میں جب اعمال تولے جائیں گے وہ کتنا اہم اور بھاری وقت ہوگا۔ میں آپ کو اور بھی حدیثیں سناتا اس میں، لیکن پھر وہ بات تفسیر کے بجائے تقریر ہو جاتی ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے۔ تو حدیث پاک میں یوں آیا ہے کہ قربانی کے جانور کے کھر، جن کا کوئی فائدہ نہیں، پھینک دیتے ہیں، سینگ، خون، گوبر، کھال،
گوشت، ہڈی، یہ سب چیزیں عمل کی ترازو میں رکھی جا رہی ہیں، نیکیوں کے پلے میں رکھی جا رہی ہیں۔ تو دیکھو یہ نیکیوں کے پلے کو کتنا جھکایا ہے۔ اسی طریقے سے پہلے وہ مسئلہ سمجھ لیجیے گا، پھر بات سمجھ آئے گی۔ اس سے پہلے تو مذاق اڑاویں گے، قسم قسم کے سوال پیدا ہوں گے۔ حجیوں کہیں قربانی میں قربانی کا جانور سواری بنے گا، جی جب ایک کٹڑے میں 7 آدمی ہوں گی تو کون کون بیٹھے گا اس میں؟ الٹی بات ہے۔ عجیب بکرا کہاں لے کے چل پڑے گا ہمیں؟ اتنا بوجھ بکرا کہاں اٹھا سکے گا؟ تو پتہ نہیں کیا جی جس آدمی نے اپنی زندگی میں کتنے ہی جانور کرے وہ کون سے پہ بیٹھے گا؟ الٹے سوال، دماغ الٹا تو دیکھو دوستو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، اپنی قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کر لیا کرو، چونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواری ہوگا۔ تو سواری ہوگا یہ پل صراط پر۔ کون سے پل پر؟ جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ 1500 سال کا راستہ، 1500 سال کا راستہ یہ ہے۔ دیکھو اس کے مطلب تو بہت بتائے جاتے ہیں یہ، لیکن اس کا ایک مطلب جو ہر کسی کی سمجھ میں آ جاوے وہ یہ ہے کہ قربانیوں کی برکت سے پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ جیسا کہ ایک آدمی یہاں سے دلی کا سفر کرے سواری پر بیٹھ کر کرے تو وہ آسان ہے، تو ایسے پل صراط سے گزرنا اس کا آسان ہو جائے گا۔ اور کتنا آسان ہو جائے گا، کتنا آسان ہو جائے گا؟ یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اگرچہ وہ 1500 سال کا راستہ ہے لیکن کچھ لوگ اس کو اتنی سی دیر میں پلک جھپکنے کے برابر میں طے کر لیں گے۔ کچھ لوگ ایک حدیث پاک میں آیا جس طرح بجلی کڑکتی ہے نا ذرا سی دیر میں، اتنی سی دیر میں اس کو پار کر لیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق کوئی گھسٹ کر کیا کہتے ہیں اس کو، گھٹنوں کے بل گڑھلیوں چل کر اس کو طے کرے گا، اور کوئی دوڑ کر اور کوئی چل کر اور اس طرح سے طے کرے گا۔ بہرحال اس سے پل صراط پر چلنا آسان ہو جائے گا، پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک معاملہ اس سے مغفرت کا متعلق ہے، ایک معاملہ اس سے اعمال کی ترازو کے جھکنے کا متعلق ہے، اور ایک پل صراط سے گزرنے کا ہے۔ چلو سوچ تو رہا تھا کہ میں نہ سناؤں، لیکن میں آپ کو سنا ہی دیتا ہوں، سن لیجیے گا۔ ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ رنجیدہ اور غمزدہ دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا، عائشہ کیا بات ہے، کچھ رنجیدہ سی معلوم ہو رہی ہو؟ تو اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ دنیا میں تو آپ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے کام آتے ہیں، یوں بتاؤ آخرت میں بھی آپ ہمارے کام آؤ گے کہ نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں آخرت میں بھی تمہارے کام آؤں گا۔ چنانچہ مشہور حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہی حساب شروع ہوگا، اور نہ معلوم کس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرماویں گے۔ بہت سے اعمال ہیں جن پر اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے، مثال کے طور پر جو شخص اذان کا جواب دے
اور اذان کے بعد اللہم صلی درود شریف پڑھے اور پھر دعائے وسیلہ پڑھے اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ. تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں لازمی طور پر، یعنی واجب ہے میرے ذمہ، لازمی طور پر میں اس کی سفارش کروں گا. تو بہت سے اعمال ہیں ایسے جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کا وعدہ فرمایا ہے، تو بہرحال کام آئیں گے. فرمایا لیکن 3 موقع ایسے ہیں جن میں میں کسی کے کام نہیں آؤں گا. 3 موقع ایسے ہیں جن میں کسی کے کام نہیں آؤں گا. ایک وہ موقع جب حساب شروع ہونے سے پہلے ہی نامہ اعمال اڑائے جائیں گے. ہر شخص کا مکمل ریکارڈ فرشتے تیار کر رہے ہیں. جو وہ اپنی زبان سے بولتا ہے، جو کچھ وہ اپنی آنکھ سے حرکت کرتا ہے، جو کچھ وہ اپنے عمل سے عمل کرتا ہے، ہر چیز کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں فرشتے. اور یہ ریکارڈ ہی اس کا نامہ اعمال ہے. تو یہ میدان حشر میں یوں پھینک دیا جائے گا، یوں اڑا دیا جائے گا، فرشتے اڑائیں گے. پھر ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. جو نیک بندے ہوں گے اللہ کے، ان کے دائیں ہاتھ میں آئے گا اور سامنے سے آئے گا. اور قرآن پاک کی تلاوت کے دوران آپ سنتے ہوں گے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، یہی ہے وہ دائیں ہاتھ والے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں آئے گا، یہ اصحاب الشمال ہوں گے. یہ قرآن پاک میں ان کو اصحاب الشمال ہے. یہ ابتدائی علامت ہوگی اس بات کی کہ دائیں ہاتھ والے ہیں، یہ بخشے جائیں گے. اور یہ بائیں ہاتھ والے ہیں، ان کے لیے ہلاکت اور تباہی مقدر ہو چکی ہے. تو جب یہ نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، اس وقت ایسی گھبراہٹ اور ایسی افراتفری کا عالم ہوگا کہ جب تک وہ نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں نہیں آ جائے گا، اس وقت تک ہر آدمی گھبراہٹ میں ہوگا. اور اس وقت تک جب تک میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں نہیں آ جائے گا، میں بھی کسی کی طرف دھیان نہیں دوں گا. اور دوسرا وہ وقت جب اس کے بعد اعمال کی تولنے کی ترازو رکھی جائے گی. چونکہ ظاہر بات ہے کہ اسی سے فیصلہ ہوگا جنتیوں کا، اسی سے فیصلہ ہوگا جہنمیوں کا. تو جب اعمال کے تولنے کی ترازو رکھی جاوے گی تو اس وقت میں ایک ایسی افراتفری کا عالم ہوگا، ایک ایسی افراتفری کا عالم ہوگا کہ جب تک آدمی کو اطمینان نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک وہ کسی دوسری طرف دھیان ہی نہیں دے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت بھی میں کسی طرف دھیان نہیں دوں. اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پل کہیں سے کھینچ کر لایا جائے گا اور وہ جہاں لگانا ہوگا وہاں لگا دیا جائے گا، وہاں کھڑا کر دیا جائے گا. تو جب پل کھینچ کر لایا جائے گا اور کھڑا کیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ اس پر چڑھ کے چلو، اس وقت بھی ایک ایسی افراتفری کا عالم ہوگا، ایسی گھبراہٹ، ایسی خوف کا عالم ہوگا کہ میں اس وقت بھی کسی کی طرف دھیان نہیں دوں. تو میرے دوستو، ان میں سے 2 موقع ایسے ہیں جہاں پر خاص طور سے قربانی کا جانور اور یہ قربانی کا عمل ہمارے کام آ. تو لکم فیہا خیر، یہ کتنا نفع ہے. لہذا کسی قسم کا شک و شبہ نہ کیا جائے. شاید میں نے نہ بتایا ہو آپ کو، چونکہ یہ ذکر کئی جگہ آ چکا ہے. دیکھو، ہر بڑی چیز کے لیے چھوٹی چیز قربان کر دی جاتی ہے. بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بڑی چیز کے لیے چھوٹی چیز قربان کر دی جاتی ہے. اپنے ملک کی حفاظت کے واسطے، اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے واسطے کتنے لوگوں کی قربانی دی جاتی ہے. اور ملک تو بڑی چیز ہو گئی، ایک چھوٹے سے نیتا، بلکہ نتیجہ سی چھوٹی سی نیتی کے لیے بھی کتنے لوگ رائفل اور بندوق لیے کھڑے رہتے ہیں جو ان کی حفاظت کے واسطے ہوتے ہیں، چاہے وہ خود مارے جائیں یا کسی دوسرے کو مارے.
اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اتنے جانور یہ قربان کیے جاتے ہیں، اس لیے کسی قسم کا شک و شبہ اس میں نہ کیا جاوے۔ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی وسوسہ۔ یہ آدمی کو مار دے، چوہے کو مارے نا، یہ کون سی رحم دلی ہوگی بھائی؟ یہ کون سی رحم دلی ہوگی؟ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، تو تم اس پر اللہ کا نام لو کھڑا کر کے۔ یہ دیکھو بکرا بکری، کٹڑا کٹڑی، یہ چیزیں تو زمین پر لٹا کر اور گردن سے کاٹی جاتی ہے، اس کو ذبح کرنا کہتے ہیں۔ یہ اس کا جو مسنون طریقہ ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور امام صاحب کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں قربانی کے مسائل سمجھا دیں، فجر کے بعد ایک ایک دو تین مسئلے سمجھا دیں۔ یہ ہے، اور اونٹ کو قربان کرنے کو نحر کہتے ہیں، نحر، نون بڑی ہا اور را، نحر۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کیا جائے اور اس کا اگلا ایک پاؤں اوپر باندھ دیا جائے، اور پھر اس جگہ مان لو آپ، اس جگہ یہاں پر کھڑے سے کھڑے کے برچھا مارا جائے۔ یہاں ایک رگ ہوتی ہے، وہ رگ کٹے گی، اب وہ وہی رگ ہوتی ہے جو یہاں ہوتی ہے، اسی طرح کی رگ ہوتے ہیں یہ بھی۔ تو یہ رگ کٹے گی، اس میں سے خون بہے گا، اور جب خون بہے گا وہ کمزور پڑے گا، تو چونکہ اس کی ایک ٹانگ بندھی ہوئی ہے تو وہ زمین پر گر جائے گا۔ یہ ہے اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، اور اس کا یہ طریقہ ہے۔ اس لیے کہا کہ اس کو کھڑا کر کے اس پر اللہ کا نام لو، اور اللہ کے جانور پر اللہ کے نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرو۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا اور آ سکتا ہے کہ جانوروں میں سے اونٹ ہی کو کیوں کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے، اور دوسرے جو جانور ہیں ان کو لٹا کر کیوں ذبح کیا جاتا ہے؟ تو دیکھو دوستو، سمجھ لیجئے گا آپ، اگرچہ قربانی کا حکم ہے، لیکن وہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے جس میں جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ تو چونکہ اونٹ کو زیادہ آسانی ہوتی ہے ذبح کرنے میں اس طریقے پر، جس کو نحر کہتے ہیں، اس لیے اس کے نحر کا حکم ہے۔ اور گائیں، بھیل، بھینس، کٹڑا، بکری وغیرہ کو گردن کاٹنے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے اس کو اس طرح پر ذبح کرنے کا حکم ہے۔ اور دیکھو میں نے بتایا کہ کم سے کم تکلیف ہو۔ دیکھو یہ مسئلہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دو تو یہ رگیں ہیں، یہاں پر خون کی رگیں ہیں، یہ شاہرگ کہتے ہیں ان کو، اور نزدیک سی ہے یہاں کو، اور ایک سانس کی نالی ہے، اور ایک کھانے کی نالی ہے، نرخرا کھانے کی نالی ہے۔ یہ چاروں کی چاروں رگ کاٹ دیں، اس کا نام ذبح کرنا ہے۔ اور یوں آتا ہے کہ جب یہ چاروں رگ کٹ جائیں اس کے بعد چھری نہ چلاؤ، پھر اس کو تکلیف نہ دو۔ یہ اور یوں کہا گیا ہے کہ چھری خوب اچھی طریقے سے تیز کر لو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، ٹھوٹی چوری سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور یہ حکم ہے کہ جب اس کو ذبح کر دیا اور اس کی چاروں رگ کٹ گئی، اب اس کے بعد اس پر چھری نہ چلاؤ، بلکہ جب تک وہ بالکل ٹھنڈا نہ ہو جائے، ٹھنڈا ہونا نہ ہو جائے اور اس کی جان بالکل نہ نکل جائے، اس وقت تک اس کی کھال کاٹنا، اس میں کوئی عمل کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو دیکھو قربان کرنے کا تو حکم ہے، ذبح کرنے کا تو حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنی ہدایتیں ہمیں دی گئی ہیں، اتنے قانون ہمیں بتائے گئے ہیں کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے کہ یہ اس کو بلا ضرورت تکلیف دینا ہے۔ یہ ہے ایک وقت ہو گیا لیکن تک نہیں کر دو۔
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ اپنی کروٹ پر گر جاوے، فَكُلُوا مِنْهَا، پھر تم اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور اس شخص کو بھی کھلاؤ جو کسی سے سوال نہیں کرتا، اور اس شخص کو بھی کھلاؤ جو دوسروں سے سوال کرتا ہے۔ یہ قانع اس غریب، فقیر، محتاج، ضرورت مند کو کہتے ہیں جو اپنے گھر بیٹھا رہتا ہے، نہ وہ کسی سے سوال کرتا اور نہ وہ کسی ایسی جگہ پر جاتا جہاں پر لوگ اس کو غریب اور محتاج سمجھ کر دیتے، جیسا کہ لوگ مانگتے تو نہیں لیکن مسجد کے دروازے پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا ایسے موقع پر کہیں چلے جاتے ہیں، یا جب جانور ذبح ہو رہا ہے وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی دو، اور جو اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں کسی سے سوال بھی نہیں کرتے، ایسے موقع پر ایسی جگہ پر بھی نہیں جاتے، تو ان کو بھی دو۔ اسی واسطے بار بار یہ عرض کیا جاتا ہے کہ آپ جو بھی اللہ کے نام پر خرچ کریں، زکوٰۃ ادا کریں یا صدقہ فطر ادا کریں یا نفلی طور پر دیں یا قربانی کا جانور دیں، تو خوب آس پاس میں دیکھ لیا کرو کون ضرورت مند ہے، اور اس کے گھر اس طرح پہنچایا کرو کہ اس کی عزت نفس باقی رہے، اس کا احترام باقی رہے، وہ اپنی توہین اور بے عزتی نہ سمجھے۔ جب اس کو تم ایک لحاف دو تو وہاں ویڈیو نہ بنایا کرو، اور ویڈیو بنا کر وہاں فیس بک پہ مت ڈالا کرو۔ یہ ہے قانع والمعتصم کو کھلاؤ۔ کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون، ہم نے ان کو تمہارے واسطے اسی لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ جانور دیکھو، شروع سے لے لیجئے گا، ایک جانور ہر طرح سے آپ کا حکم مانتا ہے۔ آپ اونٹ ہو یا نیچے چھوٹی سی بکری ہو، جب اسے گلے میں آپ رسی باندھ کر لے کے چلتے ہیں تو وہ حکم مانتا ہے، جہاں آپ اس کو باندھ دیتے ہیں وہ بندھا رہتا ہے، جب آپ اس کو بٹھاتے ہیں وہ بیٹھتا ہے، جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں وہ اٹھ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ آپ اس سے بہت سارے کام لیتے ہیں، جیسے کہ بیل سے، گھوڑے سے، اور دوسرے ان سے اونٹ سے بہت سارے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے مسخر کر دیا، ماتحت کر دیا، ہمارے حکم کا تابع کر دیا، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر کریں۔ اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے تاکہ تم ان کو اللہ کے نام پر ذبح کرو، اس لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم ان کو اللہ کے نام پر ذبح کرو۔ بس یہی چھوڑ دیں گے، ورنہ بات پوری بھی نہیں ہونے کی اور وقت زیادہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔